محترم سہیل خان صاحب، سلمان اکرم راجہ، پاکستان تحریک کے کارکنوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں اور مہمانان گرامی صحافی دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ وہ سندھ میں آئے۔ کل میں نے بیان سنا ان کا کراچی میں، بہت اعلیٰ بیان تھا، لیکن میں صرف اسی چیز سے پردہ ہٹاؤں گا کہ پرانی باتوں کو چھوڑیں۔ اچھا ہوا کہ آپ پروٹوکول کے ساتھ آئے اور آپ کو ملا۔ 28 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ ہمیں احتجاج اور جلسے کرنے نہیں دیتے، روز ہر مہینے مجھ پہ کیس بناتے ہیں اور کئی ہمارے 100 ورکروں پہ کیسز بناتے ہیں۔ تو آپ کو جو کل روح محسوس ہوئی، موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بدروح ہے جو اپنے بچے کھاتی ہے، جو اپنے ملک کا اپنے اقتدار کے لیے سودا کرتے ہیں اور خود کرپشن کی وجہ سے طاقتور انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کو لا کے اور اقتدار کے مسند پہ بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاری، ہمارے مزدور، ہمارے نوجوان اپنی میرٹ سے محروم ہوتے ہیں، انصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو کسی اعلیٰ امیدوں سے بنایا، لیکن میں جب بھی اسلام آباد کانفرنسز میں آتا ہوں یا جن سیاستدانوں سے ملتے ہیں تو ماضی میں ایک ہیجمنی اور ایک تضاد تھا جس کی شکل میں ایک مراعات یافتہ طبقہ اور ایک قوم کا غلبہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ 79 سال سے 2 حکومتیں آئی ہیں، ایک ڈائریکٹ ملٹری رول اور دوسرا ان کے پپٹ سویلین پالیٹیشن۔ ان کی جو موجودہ شکل ہے، یہ بھی اگر آپ بھلے کہیں کہ 47 فارم سے ہے، یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے۔ جعلی حکومت آج 2024 میں صرف نہیں بنی، لیکن سازش کے تحت 2022 میں بنی، اور 22 سے لے کر آج تک جو ایکٹ پاس ہوئے ہیں، جو آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، آپ لوگ بھی نہیں مانتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک کے بنیادی جو طریقہ حکمرانی ہے اس کو چینج کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی نظریات میں ہماری سوچ میں اختلاف ہو، لیکن اخلاقیات، اصول اور جمہوریت کی بالادستی پہ ہمارا ایک ہی ہمارا متفقہ رائے ہے کہ حقیقی جمہوری نظام اور یہ جال سازی کے لیے جو اس کے ذریعے جو سویلین رول آتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے ہماری مشترکہ ایجنڈا جو اگست کے اعلامیے میں اور اکتوبر کے اعلامیے میں جو ظاہر ہوئی، وہی ہمارا منشور ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے جلسے ہوں۔ اب سلمان اکرم راجہ کو معلوم ہوگا، محترم کو، جب بھی پروگرام رکھتے ہیں تو ہمیں ممانعت ہوتی ہے، احتجاج کرتے ہیں تو کیسز بنتے ہیں۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ روح محسوس ہو، لیکن وہ روح جو اپنے بچے، وہ بدروح جو اپنے بچے کھائے۔ ہمارے کئی ورکر شہید ہوئے ہیں، ابھی بھی ہزاروں پہ کیسز ہیں، کئی ہمارے جیلوں میں ہیں، لیکن ہم ملک کے لیے، خصوصاً سندھ کے
خود مختاری کے لیے مستقل مزاجی سے لڑ رہے ہیں 78 سال سے 79 سال سے. پہلے کیا ہوا تھا؟ ملک کے اوریجن سے ہم بات کرتے ہیں. سائیں جی ایم سید، خان عبدالغفار خان اور خان شہید عبدالصمد اچکزئی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی 1948 میں. کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا اور اپنی جو پپٹ پارٹیز ہوتی ہیں انہی نام سے ان کو چلاتے ہیں. مسلم لیگیں جعلی نام سے چلتی ہیں، مختلف اچھے ناموں سے چلتی ہیں، لیکن بنیادی کنٹرول ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. تو یہ مذاق جو سویلین رول کے تھرو کی جاتی ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہماری تو پرورش ہی یہ ہے کہ بھائی یہ جو ناانصافی وہ برطانیہ کی حکمرانی کے تھرو ہو، یا انہوں نے جن کو چابی دی 47 میں ان کی حکمرانی ہو، یا بندوق کی حکمرانی ہو، یا بندوق کے سائے میں جو جعلی سویلین حکمران آتے ہیں ان کی حکمرانی ہو. ہم نے مسلسل فاطمہ جناح سے لے کر آج تک ہمیشہ چیلنج کیا ہے، وہ کوئی سویلین ہو یا مارشل رول ہو. اس لیے ملک کی سیاسی صورتحال اس پہ سلمان صاحب زیادہ جانتے ہیں، لیکن فیض نے کہا ہے نا کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں. تو اس سحر کے لیے یہ جو آج سحر جو آپ کو ملک میں سیاسی نظام ہے، اس کے لیے 47 میں ملک بنایا تھا کہ آج سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. سلیکٹو لوگوں کی جو ان کے پپٹس بنے ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہے. جب جعلی الیکشن سے اعداد و شمار پورے نہیں ہوتے تو کئی سو لوگوں کو انہوں نے نااہل کر کے اور اپنی اسمبلی بنا لی ہے، عدلیہ بنا لی ہے اپنی، کہ 5 سال حکومت کے کیسے کریں. تو یہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے اس سے ملک نہیں چلتے. شارٹ ٹرم پلاننگ سے کچھ لوگوں کی حکمرانی چلے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ جج چلتا رہے، ہو سکتا ہے یہ صدر اور وزیر اعظم چلتا رہے، ہو سکتا ہے چیف آف آرمی سٹاف چلتا رہے، لیکن لوگوں پہ عوامی آزادی کے اور شفاف الیکشنز کے تھرو عوام کی رائے جب اس میں شامل نہیں ہے تو یہ جو کالے قانون جو عدلیہ کو ختم کیا ہے، سول سپریمیسی کو ختم کیا ہے، ہمارے وسائل جو صوبوں کے ہیں اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، سندھ بلوچستان کے ساحل پہ غیر ملکی پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور علاقے میں ملک کے اندر کیا حال ہے؟ مشرق میں اور مغرب میں دونوں ہمارے بارڈرز، پاک انڈیا پاک افغان بارڈر، ادھر سے ٹینشن ہوتا ہے. اب ایران بھی رسک میں جا رہا ہے، اور کیسے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تھرو. ہم دوسروں کا تحفظ کریں گے، دوسرے ممالک مڈل ایسٹ میں جائیں گے، اپنے ملک کا غیر محفوظ انٹرنل پالیسی کی وجہ سے اور فارن پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ملک میں ڈائلاگ کے بجائے جبر کیا جا رہا ہے. روز نئے ناموں سے نئی کوئی فورس بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ رد الفساد ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ جو موجودہ ڈیزائن ہے ہم ان کو نہیں مانتے. اقتصادی جو ملک کی پوزیشن ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، معیشت کا پہیہ تیز نہیں چل رہا. غیر ملکی تو جا رہے ہیں لیکن مقامی ملک کے انویسٹرز بھی جو بڑے ہیں وہ بھی اپنا مستقبل ادھر نہیں دیکھتے. ہماری نوجوان نسل جو پورے ملک کی ہے ان کو کوئی فرسٹ آپشن دیا جائے تو وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں.
मुल्क में एक ऐसी घुटन है जो पूरी जनरेशन को कंट्रोल कर गई है। तो इस आप ये सुन लें, कुदरत का कानून है, जब घुटन होती है तो बारिश आती है, जब ये गर्मी आएगी तो लावा फटेगा। और हम आपके साथ इसीलिए हैं कि मुल्क में हकीकी शफाफ इलेक्शंस हो, अवामी राज हो, सब इदारे अपने हुदूद में काम करें और मईशतदानों को चलाने दें, सिक्योरिटी मुल्क के सरहदें संभालने दें। और हमारे जो सियासी लीडर हैं जिनको कैद में रखा गया है, वो यास्मीन राशिद हो, कोई दूसरे के बलोचिस्तान के हों, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान हो, उन पे जो जाली केसेस करके, और उमर अयूब पे जाली केसेस करके, और कितने कितने नाम ले, मैं तो सब दोस्तों से मिला हूं, सब मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं। आपने देखा, सिंध के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप देखें जब कौमी असेंबली में और सेनेट में जब ये पानी का मामला आया तो यही शिबली फराज ने और उमर अयूब ने दोनों ने रेजोल्यूशन डाला कि इंसाफ से पानी का बंटवारा किया जाए और ये नाजायज स्कीमें न बनाई जाएं। तो हमारा ये सफर लंबा साथ चल रहा है, हम एक दूसरे का एहसास रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का मईशत का पहिया चले, लेकिन सियासी जेल बना के रख दिया है, इस जेल में बेचैनी होगी। इसलिए हम जो हुक्मरान हैं उनको भी बता देते हैं कि भाई, ये जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं, आप जो किराए के बन के हुक्मरानी कर रहे हैं, ये अपने वसाइल का सौदा कर दिया है। सारी 79 साल से हमें गद्दार कहा गया, जीएमसी से लेकर जैन शाह तक, और अब तो ये आपके गद्दारी के सर्टिफिकेट यहां तक आ गए कि इमरान खान पे भी लगाते हैं, उसके साथियों भी लगाते हैं। ये हमारे लिए काबिले फख्र हो गया है। इसलिए ये लेबल हमें बायसे फख्र महसूस होता है कि जब उसूलों पे पाकिस्तान में कोई खड़ा हो, जो अपने हक सच की बात कहे, तो हम इन यजीदी कुव्वतों, फिरौनी कुव्वतों से हम लड़के भी अवामी जदोजहद के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम आपको ये कहते हैं, हमारा एक ही रास्ता है, कोई तशद्दुद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक ही रास्ता है। एक रास्ता ये है कि अवामी जदोजहद, हम आपको भी कहेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बनाते जाएं। सारे सूबों में आपकी सियासी बड़ी जमात है, वो लीड करे, सबको कोऑर्डिनेट करे,